السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. اس سے پہلے کی آیت میں ہے ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. کیا ان کے شریکوں نے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک کیا ہوا ہے، کیا انہوں نے ان کے لیے ایسا دین مشروع کیا ہے جس کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ ان کے پاس کوئی ایسی شرعی چیز نہیں جو اللہ کی طرف سے ہو. جو کچھ کر رہے ہیں وہ منمانی یا اپنے گمراہ کرنے والے لوگوں کی طرف سے ان کا دین ہے. تو اس کا نتیجہ قیامت کے دن دیکھ لیں گے. تر الظالمین مشفقین مما کسبوا، اپنے کیے اعمال کے تمام دنیا میں جو کچھ کیے تھے اس سے ڈرتے تم دیکھو گے اللہ کے رسول کی وہ لوگ ڈر رہے ہوں گے اس چیز سے، ان اعمال سے جو دنیا میں انہوں نے کیے تھے. حالانکہ ان کا نتیجہ یا ان کا خمیازہ ان کے اوپر آ کے رہے گا ہی، ڈریں یا نہ ڈریں. او ہوا واقع بہم، یعنی جو کسب کیا انہوں نے ما کسبوا ضمیر وہ ہوا یرجع الی ما کسبوا، وہ ہوا جو کچھ انہوں نے کیا ہے دنیا میں اللہ کے مرضی کے خلاف، وہ اس کا نتیجہ ان کو ملنا ہی ہے، اس سے وہ چھٹکارا نہ پائیں گے. وہ ہوا واقع بہم، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے پہلے اسی طرح اور دوسری آیتوں میں بھی اس طرح کا معنی آیا ہے. وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. گویا مجرم اور قبر میں جاتے ہی، حساب کتاب ہوتے ہی ان کو اپنے اعمال کی یاد آئے گی. پھر وہ قیامت میں جب حشر نشر ہوگا تو ہر وقت اسی خوف میں ڈوبے رہیں گے کہ ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے زندگی بھر اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف کیا ہے. اور پھر جب حساب کتاب پیش ہوگا تو پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، مجرم جانتا ہے ہم نے کیا کچھ کیا ہے. فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہماری خرابی ہو یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. جو کچھ کیا ہوگا وہ حاضر پائیں گے. اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے کہ نہ کیے کا مجرم ان کو ٹھہرائے یا نہ کیے جرم کا بھی ان کو بھی ان کی سزا دے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وہی کچھ اللہ تعالیٰ اسی کا حساب لے گا اور اسی کی سزا دے گا جس کو اس نے اپنے طور پر کیا ہوگا. اسی طرح منافقین بھی دنیا میں بھی گویا کوئی شخص بھی برا کام کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل پر رہتا ہے، چھپا کر کے وہ دبا کر کے دل دبا کر کے لوگوں میں چلتا ہے اور بناوٹی ہنستا بھی ہوگا. ایک قاتل ہے یقیناً وہ اس کے اوپر خون سوار ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں، جیسا کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ. کوئی بھی آواز اٹھی تو سمجھ گئی کہ میرے اوپر بلا آ رہی، کیونکہ ہم مسلمانوں کے خلاف ہم ہی
پلان بناتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ابھارتے رہتے ہیں کہیں ہمارے ہی اوپر نہ آ رہی ہو یہ مصیبت، یا سبون کل صیحۃ علیہم۔ تو یہ چیز ہے دنیا کا، مجرم بھی اسی طرح۔ ہم لوگ بچپن میں جب پڑھتے تھے تو استاد نے بتایا، کہا کہ کبھی کبھی مجرم کو اس طرح پکڑا جاتا ہے، کسی نے بچے نے چوری کی کسی بچے کی سامان کو، تو سب کو استاد نے سب میں کھڑا کر کے اور کہا کہ سب کھڑے ہو جائے اطمینان سے، ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اچانک زور سے دوڑا، کہا چوری کر کے اور کمبخت تم یہاں کھڑا ہے، بھاگا سب سے نکل کر کے وہ چور، خود سے بھاگا۔ تو یہ ہے حقیقت کہ وہ جانتا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے۔ اسی طرح تو وہ جب پکڑے جائیں گے، جب وہ لاچار اور مجبور ہو جائیں گے دنیا سے نکل کر کے، دنیا کے اسباب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر رکھا تھا جس کی بنا پر وہ غفلت میں تھے اور مسائل سے بچ رہے تھے، لیکن اب قیامت میں تو دو ہی چیز ہے، یا تو اللہ کا انعام و اکرام، یا یہ اللہ تعالیٰ کی سزائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو اس کی سزا، اور اگر فرما برداری کی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام۔ تو یہ ہے تر الظالمین مشفقین۔ اس لیے عقل مند انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں وہی کچھ کرے جو اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج کل اگر کیمرہ لگایا رہتا ہے، کیمرہ روم ہے اور کوئی روم میں کیمرہ ہے اور کچھ ہے، تو آدمی ڈرتا ہے وہاں کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے کہ کہیں ریکارڈ نہ ہو جائے۔ یہ انسان کیوں نہیں سوچتا کہ ہمارے ساتھ اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو حکم ہے کہ ہماری ایک ایک بات کو لکھ لیا کرے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اگر انسان کا ایمان، یہی ہے ایمان کی کمزوری یا ایمان کی زیادتی، ایمان اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے کوئی شخص، دیکھ رہا ہے یا لکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ اگر یہ یقین ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، لیکن یقین یا تو کمزور ہو جاتا ہے یا مستقل طور پر وہ کمزور ہی رہتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون، جنہوں نے عمل کیا، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغیچوں میں ہوں گے، لہم ما یشاءون عند ربہم، جو کچھ چاہیں گے اللہ کے پاس ان کو ملے گا، عند رب، اللہ کے پاس ہے ان کو ملے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان یہ نہ سوچے کہ ہمارے عمل کی بنا پر ہے، بلکہ اللہ کے فضل کی بنا پر ہے، کیونکہ یہاں یہ بھی انسان کو سوچتے رہنا چاہیے، سب کچھ کرے اور کر لینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کیونکہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ کی مدد نہ ہو تو ہم یہ کام نہ کر پاتے، اور یہ کام جنت کے مقابل میں نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ معمولی ہماری اطاعت جنت جیسی چیز کی کے بدلے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتی ہے اطاعت، معمولی اطاعت جنت جیسی قیمتی غالی اللہ کا جو سامان ہے جس کو خریدنا ہے وہ بہت ہی غالی ہے، الا ان صنعت اللہ غالیہ۔ تو اسی بنا پر پیارے رسول نے فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا ہے۔ قیل حتی انت یا رسول اللہ ولا انت یا رسول اللہ، آپ کو بھی جنت آپ کے عمل کے مطابق کے بدلے داخل نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں ولا انا الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، نہیں میں بھی نہیں اپنے عمل کے بدلے جنت میں داخل ہو سکتا، ہاں اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ساتھ ہوگی تبھی جنت میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ذالک الفضل، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے تھوڑی سی ہماری محنت دیکھ کر کے اور بے کرم، بے انتہا، بے حدود، لا حدود اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعامات کیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں عمل الصالحات کو کا میزان جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی عمل
جب تک وہ پیارے رسول کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو وہ صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو نیک کام کرے۔ یعنی اگر اس کو وہ ملحد ہے، نہیں یقین رکھتا ہے تو جو چاہے کرے، لیکن جس کو امید ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے تو عمل صالح کرے۔ عمل صالح کیا ہے؟ ما کان مطابقا ما کان خالصا لوجہ اللہ، صرف اللہ ہی کی دے ہو، دکھانے کے لیے نہ ہو کسی کے، اور کوئی دنیا کا مقصد نہ ہو۔ وما کان مطابقا لسنت رسول اللہ، جس طرح پیارے رسول نے کیا ہے اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ وعملوا الصالحات، اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو ٹٹولتے رہیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا یا بیوی بچوں سے ملنا سنت کے مطابق ہو رہا ہے یا سنت سے خلاف ہو رہا ہے، اس کا بھی بہت کچھ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فضل سے دور ہیں، اور دنیا کی ذلیل قومیں ان کو خوف میں ڈالے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ذالک الذی یبشر، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے اپنے بندوں کو جو عمل کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ان کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے روزی دے گا، اور تکلیفیں آئیں گی، تکلیف برداشت کریں گے تو اس کا اوپر سے اجر ملے گا، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر چبھے تو اس سے گناہ انسان کا جھڑتا ہے۔ تو گویا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت اور فضل کے ساتھ ہمیں بہت کچھ دے رکھنے کا وعدہ رکھا ہے، اسی طرح آخرت میں بہت بڑا فضل اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرے گا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے اللہ کے رسول لا اسألکم، کہہ دیجئے کہ تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں اپنی اس دعوت اور تبلیغ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں برگزیدہ بندہ بنایا ہے تاکہ بغیر لوگوں سے کسی اجر کے ہم اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ ان اجر الا علی اللہ، ہمارا اجر صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے، اس وجہ سے ہم اور کسی سے اس کا اجر طلب نہیں کرتے ہیں۔ ہاں اے اہل مکہ، اے قریش کے لوگ یا تمام مسلمان، میرے ساتھ میری قرابت داری کی محبت ہمیں دو ضرور۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش، سب سے پہلے یہ آیت عام طور پر جو علماء نے ذکر کیا ہے، یہ آیت کفار قریش اس کے مخاطب ہیں، جن سے پیارے رسول کی کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی شاخ قریش کی جو رہی ہو مکے میں یا حجاز میں، تو پیارے رسول کے ساتھ اس کی قرابت داری تھی۔ تو پیارے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے قرابت داری کا حق دو، تم لوگ اور عرب خاص طور پہ قرابت داری کے حق میں مشہور تھے، تو تم وہ قرابت داری ہمیں دو، ہمیں اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے دو، اور روکو نہیں۔ لیکن ہوا کیا تھا کہ ابو جہل، ابو لہب، خاص طور پر ابو لہب، یہاں تک کہ حج کے موقع پر پیارے رسول جہاں وفود جو آتے تھے باہر سے، ان کے پاس جا کر کے اللہ کا دین پہنچاتے تھے، پیچھے پیچھے وہ کہتا تھا کہ دیکھو یہ جھوٹا ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات نہیں سننا۔ تو پیارے رسول گویا ان کے اس برے رویے کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ تم کو تو چاہیے کہ مجھے اپنی رشتہ داری کا حق دو، قبول کرو، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے حق کو قبول کرو، اور تم خود اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرو، نہیں تو کم سے کم ہمیں ستاؤ نہیں، ہماری دعوت کو تم نہیں مان رہے ہو لیکن لوگوں کو اس سے نہ روکو، الا المودۃ فی القربى۔ اس کے اور معنی بھی کیے گئے ہیں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کم تقرب کی بنا پر، تقرب کی خاطر تم مجھ سے محبت کرو، اللہ کے جناب میں الا المودۃ فی القربى، اللہ کے جناب میں قربت حاصل کرنے کے لیے تم مجھ سے محبت کرو۔ محبت کرو گے تو اس کے نتیجے میں تم ہمیں ستاؤ گے نہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے سکتا ہے۔
یہ معنی بھی اس آیت کا کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ دوسرا معنی بھی علامہ شنقیطی وغیرہ نے جو کیا ہے وہ یہ بھی کیا ہے کہ اور یہ معنی بہت ہی اقرب ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں کو مخاطب کر کے، صرف قریش کو نہیں بلکہ عرب کے بلکہ تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں الا المودۃ فی القربہ، کوئی اجر نہیں ہے، تم ہمارے تابع ہو، اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، تمہارا اجر اللہ کے اوپر ہے، لیکن میں جو چاہتا ہوں کہ میرے قربا اور رشتہ دار والوں کو تم رشتہ دار والوں سے محبت کرو، میری رشتہ داری سے محبت کرو۔ رشتہ دار کون ہے؟ پیارے رسول کے چچا ہیں، پیارے رسول کے چچا زاد بھائی لوگ ہیں، پیارے رسول کی ازواج مطہرات ہیں، اور حضرت علی اور فاطمہ اور دوسری جو فاطمہ آپ کی بیٹی اور حضرت علی اور حسن حسین، یہ سب پیارے رسول کے قریبی لوگ ہیں، ان سے محبت کرو۔ یہ بھی معنی ایک اہم معنی ہے شریعت کا، دین کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ معنی جو ہے وہ یقیناً تمام مسلمانوں پر واجب ہے، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی ذات مبارک سے محبت، اور اس محبت کے نتیجے میں آپ کی اطاعت، اور اگر پیارے رسول پر کوئی آنچ آ رہی ہو یا کوئی چھینٹے ڈال رہا ہو تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع، اگرچہ آپ کے دفاع کے راہ میں جان بھی چلی جائے تو مسلمانوں پر واجب ہے، ہر مسلمان پر یہ چیز واجب ہے۔ لیکن بہرحال کبھی کبھی مصلحت کے تحت صبر بھی کر لینا ضروری ہوگا، جس طرح پیارے رسول نے خود صحابہ کو صبر کی تلقین دی تھی، پیارے رسول کو خود ستاتے تھے لیکن صحابہ کو تلقین دے کر کے کسی کو کبھی نہیں ابھارا کہ تم جا کر کے ان کو اکا دکا جو بیٹھے رہتے ہیں یا ملیں کہیں تو ان کو قتل کر دو۔ وہی حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے اس وقت بھی کہ یقیناً سن کر کے حالات یقیناً خون کھول جاتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، کیا کر سکتا ہے انسان؟ مسلمان الگ فرقہ بندی میں، افکار ان کے مختلف، عقائد ان کے مختلف، ایک دوسرے کے دشمن، پھر دشمن پوری دنیا کے اکٹھا ہو کر کے ان کے اوپر پل پڑے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ مختلف ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو لڑاتے رہیں ہم۔ یہ سب مسائل ہیں بہرحال۔ تو ایسے میں آدمی اگر عین وقت میں یقیناً پیارے رسول کی خاطر جان بھی دے دے تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مبارک شخص اور مبارک عمل اس کا ہوگا۔ لیکن حالات کے تحت کبھی صبر کر کے آدمی، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جگہوں پر ہو رہا ہے اور مسلمان بیچارے صبر کر رہے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کسی نے میدان میں گھس کر کے اور مجرم کو مارنے کی کوشش کی، اس کو پکڑا گیا اور کیا کیا ہوا، قرآن جو پھاڑ رہا تھا۔ بہرحال یہ سب مسائل ہیں دنیا کے آج کل، لیکن ہمیں پیارے رسول سے محبت کرنی ہے، پیارے رسول کی ذات مبارک سے، پیارے رسول کے آل و ازواج مطہرات سے، سب سے محبت ضروری ہے۔ حضرت امام مسلم اور امام احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ کہتے ہیں یزید بن حیان کہتے ہیں کہ میں اور حسین بن سبرہ اور عمر بن مسلم زید بن ارقم کے پاس گئے، جب ان کے پاس پہنچے تو ہم نے کہا، فقال له حسین بن سبرہ نے کہا، یا اے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، آپ تو بڑے خیر سے مشرف ہیں، آپ نے پیارے رسول کو دیکھا ہے، پیارے رسول کی مبارک احادیث کو سنا اور حفظ کیا ہے، آپ نے پیارے رسول کے ساتھ جہاد بھی کیا ہے، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھے ہوئے ہیں، لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، بہت خیر آپ کو ملی، خیر ملا، حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ، اے زید پیارے رسول سے کچھ آپ نے سنا ہوگا تو ہمیں سنائیے پیارے رسول کی کچھ باتیں۔ تو کہتے ہیں، اے میرے بھتیجے، ابن اخی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بہت پرانی بات ہے سنے ہوئے پیارے رسول سے، مدت گزر گئی اور بعض چیزیں بھول گیا ہوں، کچھ یاد رکھتا ہوں،
تو جو میں بیان کروں اس کو قبول کرو، اور جو چیز بھول چکا ہوں یا نہ بیان کرو، ما لا فلا تکلفونی، جو نہ بیان کرو تو اس کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو، اس کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو، مجھے اس کا مکلف نہ کرو۔ پھر کہتے ہیں حضرت زید بن ارقم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے ہم میں خطبہ دے رہے تھے، خم کے پانی کے پاس، بماء خم، وہی غدیر خم جس کو کہتے ہیں، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مجمع پانی کا تھا، وہاں کھڑے ہوئے پیارے رسول اللہ کی حمد اور ثنا کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں ایک بشر ہی ہوں، بہت قریب میں اپنے رب سے جا کر کے ایاتی رسول ربی کہ اللہ کا فرشتہ اجل میرے پاس بہت جلد آ جانے والا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ میں چلا جاؤں اس دنیا سے، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی، سب سے پہلے چیز جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ رکھو اور مضبوطی سے پکڑ رکھو۔ تو آپ نے اللہ کی کتاب پر زیادہ سے زیادہ رغبت دی، ان کو اس پر عمل کرنے کی۔ ثم قال وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے گھر والوں کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ کہیں ان کے بارے میں تم کوئی گستاخی یا ان کے حقوق میں کمی نہ کرو، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ آپ نے کہا۔ تو حسین نے کہا وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ یا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، آپ کا رسول کے اہل بیت میں سے کون لوگ ہیں؟ کیا آپ کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیتی، تو حضرت زید بن ارقم نے کہا نساؤہ من اہل بیتی، آپ کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، اور ولیکن دوسرے لوگ بھی ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ قیل من ہم، یا قال من ہم، کون ہیں وہ؟ کہا آل علی، آل عقیل، عقیل ابن ابی طالب، علی کے حضرت علی کے بھائی، وآل جعفر وآل عباس، قال کل هؤلاء حرم الصدقہ، قال نعم۔ تو گویا یہ آل بیت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، یعنی ازواج مطہرات سے محبت، ان کو ام المومنین جاننا، ان کی عصمت اور ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اور اہل بیت کو ضرورت کے تحت جو کچھ آدمی ان کی خدمت کر سکے، ان کے اوپر صدقہ حرام ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی زمانے میں کوئی اہل بیت میں سے محتاج ہو جا رہا ہے تو علماء کے اوپر فرض ہے کہ اپنے پاک مال سے ان کے لیے روزی کا سامان مہیا کریں، نہ کہ صدقہ و خیرات۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مجبوراً وہ صدقہ و خیرات بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ وصیت اور یہ پیارے رسول کی بڑی تاکید جو ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ کے اہل بیت کا احترام، یہ وصیت واجب کر رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل بیت کے بارے میں کوئی ایسی چیز جو ان کی شان کے خلاف ہے، کسی حالت میں نہ برتیں خود اور نہ کسی کو بولتے، کہتے، سنتے، یا کوئی ایسی گستاخی کرتے ہوئے صبر بھی کریں، کیونکہ یہ جس طرح انسان اپنے باپ، اپنے ماں اور بہن کے بارے میں صبر نہیں کر سکتا، اس سے بڑھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے اہل بیت کے بارے میں صبر نہ کریں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے باپ، اس کے ماں، اس کے بچوں اور سب سے بڑھ کر کے میں پیارا اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح زید بن ارقم کہتے ہیں پیارے رسول نے فرمایا دوسری روایت میں، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک اس کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد۔ پہلی احدہما اعظم من الاخر، ایک پہلی چیز جو دوسری سے اعظم اور اہم ہے،
وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ رسی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے آسمان سے زمین تک اس کو ڈال رکھا ہے۔ وعطرتی اہل بیتی، اور میرے اہل بیت ہیں، لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفون بھی، دونوں الگ نہیں ہو سکتے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ جس طرح اللہ کی کتاب کے حقوق ہیں، اسی طرح ہمارے اہل بیت کے حقوق ہیں، دونوں الگ نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض پر دونوں میرے پاس آنا جائیں۔ فانظروا کیف تخلفون فیہما، پھر خیال رکھو کہ تم ان کے ساتھ میرے بعد کون سا رویہ کرتے ہو۔ ان دونوں حدیث میں آپ نے دیکھا، اس کے برعکس دوسری حدیث میں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کے پر تمسک کرو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب اور میری سنت، وہاں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہر حدیث کو اپنے موضوع پر سمجھنا اور اپنے مال پہ سمجھنا واجب ہے۔ جہاں یہاں دونوں حدیثوں میں کتاب اللہ کہا ہے اور کتاب اللہ میں سنت رسول بھی داخل ہے، کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے تو ہو گیا، اور پھر جس طرح منکر حدیث کہتے ہیں تو یقیناً وہ قرآن کے بھی منکر ہے، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے منکر ہیں، کیونکہ وہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ اللہ رسول فیصلہ کر دیں تو پھر ان کو اختیار ہو، اس پر ایمان وہ نہیں رکھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو گویا ان دونوں حدیثوں میں صرف کتاب اللہ، اس کے مقابل میں اہل بیت کا ذکر ہے، تو ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے۔ کتاب اللہ کے حقوق میں سے ہے کہ اللہ کا جو خاص حکم ہے وہ اس پر عمل، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے وحی کی حدیث، اور حدیث کی وحی جو آپ نے قبول کی اور پھر اس کے ذریعے تمام احکام کی تفصیل کی اور بہت سے نئے احکام کا اجرا فرمایا، وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور وہ کتاب اللہ میں شامل ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان یقیناً کتاب اللہ، سنت رسول اور پھر اہل بیت کا ہمیشہ خیر خواہ ہو۔ آپ دیکھیں گے ایک قوم ہمیشہ، سب سے پہلی جو قوم جو فرقہ نکلا دنیا میں صحابہ کے زمانے میں، خوارج کا، پھر شیعہ کا، شیعہ میں روافض بھی رہے جنہوں نے حضرت علی کو الہ بھی کہہ دیا، شیعہ، اور شیعہ حضرات کا دین بغیر کسی شبہ کے وہ یہودی عبداللہ ابن سبا کے ہدایت میں بنا ہوا اور عمل کیا ہوا دین ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، خود وہ لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو دنیا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز باقی رہے اور مسلمانوں میں کیا اسلام کے حلق میں ہمیشہ کانٹا کی طرح یہ لوگ چبھتے رہیں، اور اسی طرح کیا ہے سبحان اللہ انہوں نے۔ اور ہمیشہ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے 8ویں صدی 728 میں انتقال ہوا، انہوں نے اس سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ تاریخ میں دیکھا جائے تو ان کی تاریخ اہل سنت کو قتل کرنے اور ان کو تکلیف پہنچانے اور ضرر پہنچانے میں اور غیر یہودی اور نصرانی کی مدد میں گزری ہے ان کی تاریخ، سبحان اللہ۔ اور یہ قصہ آخری جو مشہور ہے کہ عثمانی حکومت کا جو آخری جنگ ہوئی یورپ سے اور آگے بڑھتی جا رہی تھی تو ان سب نے مدد مانگی ایران سے، ایران نے پیچھے سے حملہ کرنا شروع کر دیا فوجی اسلامی فوج کے اوپر، اور پھر اس کے بعد فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا، ورنہ فرانس اور برطانیہ بہت پہلے اسلام کے ملک میں داخل ہو جاتے، جس طرح کوسوفو وغیرہ داخل ہوا ہے۔ بہرحال تو یہ چیز رہی ہے، انہوں نے قرآن کا انکار کیا، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، جو عالم ہیں اور جو جانتے ہیں۔ اب وہاں یہی بات آتی ہے کہ اس میں کچھ ایسے بیچارے یعنی عوام ہوں گے، عامی لوگ ہوں گے
جو کھانے پینے کمانے سے ان کا کے علاوہ کوئی ان کا کام نہیں ہے، اور جو دین کی باتیں ان کے ماحول کے علماء نے بتا دی اسی کو دین سمجھ کے عمل کرتے رہے، ان کا حکم الگ ہے۔ لیکن یقیناً یہ پگڑیوں والے جو اپنے کو عالم کہتے ہیں، جو عالم مشہور ہیں، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے، ایک ذرہ برابر اور بال برابر بھی شبہ نہیں، کیونکہ حق واضح ہے۔ قرآن جو ہے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن حضرت فاطمہ کا جو قرآن ہے وہ کہاں ہے، کب نکلے گا؟ تمہارے قرآن میں اس کا ایک حرف بھی نہیں ہے، یا اس میں سے ایک حرف تمہارے قرآن میں نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر عمر کو صنم قریش کہتے ہیں، حالانکہ حضرت ابوبکر اور عمر پیارے رسول کے سب سے قریبی اور سب سے محبوب، سب سے بڑے تصدیق کرنے والے، اور پیارے رسول کی شہادت ہے ان کے بارے میں، ان کو کافر کہا جا رہا ہے۔ ازواج مطہرات کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے بری کیا، لیکن یہ انسان زمین پر گندی زمین پہ چل کر کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زانیہ کہتا ہے، کھل کر کے زانیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اہل بیت میں سے ازواج مطہرات نہیں ہیں، کہتے ہیں اہل بیت میں صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس اور ان کے عقیل یہی سب ہیں، اور حضرت ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہیں، اور یہ ادھر ادھر کی دلیل لا کر کے اس طرح لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے سورہ احزاب میں، سورہ احزاب ہی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے ازواج مطہرات، اگر دنیا چاہتی ہو تو آؤ دنیا دے کر کے ہم تمہیں چھٹی دے دیں، اور اگر آخرت اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، تمہارا عام عورتوں کا معاملہ نہیں ہے، عام امت محمد کی طرح تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم سب سے افضل رسول، افضل بشر کی زوجیت میں ہو۔ لستن کاحد من النساء، ایک یا نساء نبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، تو تمہارے اگر واضح طور پر کوئی فاحشہ کیا تو اس پر ڈبل عذاب تمہیں ملے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما، اور اگر عمل صالح کرے، اللہ کی عبادت کرے تو ہم ان کو دو اجر دیں گے۔ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے ازواج مطہرات، پیارے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر اللہ سے ڈر رہی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو لوگوں سے بات کرتے ہوئے نرم بات، لوچ بات اور نخرے کی بات نہ کرو، نخرے کی شکل میں بات نہ کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو تمہاری عزت کے بارے میں شرم لالچ کرے گا وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے۔ وقلن قولا معروفا، اور نیک بات کہو۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور جاہلیت کے زمانے کی طرح بے پردگی نہ کرو۔ واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ، اور صلاۃ کو قائم کرو، واتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، واطیعن اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ انما، یہ ہے موضع شاہد یہاں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست اور ہر قسم کے میل کو دور کر دے۔ اہل البیت، اے اہل بیت، ازواج مطہرات، تم اہل بیت ہو، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پورے طور پر پاک کر دے۔ دیکھیے کتنی واضح آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے ازواج مطہرات کو اہل البیت کہا ہے،
سب سے پہلے اگر حضرت علی اور فاطمہ داخل ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہن داخل ہیں۔ تو اس کے ساتھ کوئی انکار نہیں کرتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام حضرت فاطمہ، علی، حسن، حسین اور عباس، عقیل اور اسی طرح ان کے اولاد، یہ سب اہل بیت میں سے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ یہ اور آپ اصول عقیدہ کی کتابوں کو دیکھیں گے آپ تو دیکھیں گے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں دو وجہ سے۔ ایک تو یہ تو وہ مومن ہیں، یہ بھی ایک شرط ہے، اہل بیت میں سے جو مومن ہے، اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، تو یقیناً وہ مسلمانوں کا دشمن، مسلمان اس کے دشمن، اللہ چونکہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے رسول سے جو قرابت ہے اس کی بنا پر ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، ابو جہل ہے، تو ہم ابو لہب ہے تو ہم اس سے محبت ہرگز نہیں کر سکتے، یا ہم اس کے لیے تردی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، معاف کر دے۔ وما كان لمؤمن اذا وما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين وان كانوا اولي قربى، مومن کے لیے، نبی کے لیے اور مومنین کے لیے جائز ہی نہیں کہ مشرکین کے لیے دعا کریں اگرچہ اقرب الاقارب ہوں۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر یہ کافر ہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کے احب اصحاب میں سے ابو بکر عمر تھے، اور ان کا کہنا ہے رافضہ کا کہ جو ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہے وہ حضرت علی کو سے بغض رکھتا ہے، حضرت علی سے دشمنی۔ تو ہم اللہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے آل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ اور رسول ان سے محبت کر رہے ہیں، اور اللہ اور رسول سے جو محبت کریں وہ ہمارے نزدیک محبوب ہیں۔ حضرت پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ یہ جانیں سبحان اللہ کہ یقیناً یہ قوم جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، یا یہ ملک جس کو ایران کہا جاتا ہے، اس نے تاریخ کے دور میں ہمیشہ مسلمانوں کو بہت کچھ تکلیفیں دی ہیں۔ بغداد کے موقع پر ابن القمی جو وزیر تھا اس وقت کے خلیفہ کا، متوکل کا، مستعصم باللہ کا، اسی نے ہلاکوں کو راستہ دکھایا، تاتاریوں کو بلایا۔ ہمیشہ انہوں نے اہل سنت کو تکلیف پہنچانے اور اہل سنت کی مسجدیں، کتابیں اور دوسری چیزیں جلانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اب قریب میں یقیناً آپ جانیں جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے اعمال جو ہیں وہ مسلمانوں کو، اہل سنت کو برباد کرنے اور ان کو فنا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں سوریا میں جو کچھ کیا، آپ دیکھتے ہیں عراق میں پورے عراق کو اب پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب وہاں حکومت جو ہے یہ سمجھ لیجئے، اور پھر یہ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے اور یمن کے بارے میں جو کچھ ان کا پروگرام تھا، اللہ نے توفیق دی حکومت کو کہ جنگ شروع کر دیا، کھوہوں میں بھر کر کے انہوں نے ہتھیار رکھے تھے کہ اچانک کچھ نہ کچھ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہرحال ہلاک کرے اگر اللہ ہدایت نہیں دے رہا ہے تو، لیکن ہدایت کی امید نہیں ہے۔ اب یہی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسپا کرے تاکہ ان کا شر مسلمانوں پر یا اسلام کو نہ پہنچے، ان کا شر مسلمانوں اور اسلام کو نہ پہنچے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو اپنے کو اسلامی جماعتیں کہتی ہیں، جیسے کہ الجماعت الاسلامیہ، اسلامی جماعت، مولانا مودودی کے عقیدے میں بھی یہ چیز تھی، ان کو وہ حق پر سمجھتے تھے،
اور بہرحال ان کی بہت سی چیزوں سے انہوں نے اتفاق کیا. ان کی کتاب خلافت ملوکیت کو ایرانیوں نے کئی زبانوں میں چھاپ کر کے پوری دنیا میں تقسیم کیا، اور پھر ان کے اخوان المسلمین نے بھی ان کو پناہ دی یا ان کے افکار کو قبول کیا. اور مصر کے صدر جو تھے مرسی سب سے پہلے جاتے ہیں کسی ملک میں تو وہ ایران کے ملک میں جاتے ہیں دورہ کرنے. اب اس وقت بھی پاکستان کے، ابھی میں نے شاید ذکر کیا ہو آپ کے اس میں اردو میں یا عربی میں، کہ ابھی جلد ہی کی بات ہے، مہینہ نہیں ہوا ہوگا، کوئی بلوچ ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ لفظ یہ آواز میں اپنی ان کے سنا میں نے، جو صاف کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر، اور جماعت اسلامی کے اس علاقے کے وہ امیر ہیں، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کہیں اسلامی حکومت ہے تو ایران کے اندر ہے. اللہ اکبر. جہاں کی متع اور زنا کا رواج ہے، اور اس کے علاوہ اہل سنت کو پرانے زمانے سے تہران کے اندر کتنے سو گرجے اور یہودیوں اور نصرانیوں کے ہیں، لیکن اہل سنت کی مسجد بنانی منع ہے. اور کتنی مسجدیں جو اطراف میں تھی ان کو ڈھا دیا انہوں نے اہل سنت کی. اور بلوچی لوگ جو ہیں حدود پر، وہ ہمیشہ ان کے ظلم کا نشانہ رہے ہیں. اور حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں اگر اسلامی حکومت خالص کوئی ہے تو ایران کی ہے. بہرحال بہت ہی بے بصیرت لوگ ہیں، کیا کہا جائے. پرانے زمانے میں بھی انہوں نے، جب خمینی آیا تھا تو انہوں نے بھیجا تھا ایک طیارہ، 3 جماعتوں کا اجتماع ہوا تھا قاہرہ کے اندر، جماعت اسلامی، حزب معصومی انڈونیشیا کی، اور اخوان المسلمین، اور وہاں طے کیا گیا کہ 35 تینوں ملکوں کے 35 مندوب اور 35 عضو، ان پر مشتمل ایک طیارہ خمینی کی مبارکبادی کے لیے بھیجا جائے، اور بھیجا گیا، اور گئے وہ لوگ خمینی کو مبارکبادی دی. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس صحرا میں جو امن قائم کیا شاہ عبدالعزیز کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد خالص اسلامی عقیدہ جس رواج دیا جو 800 سال اور اس سے 1000 سال سے وہ عقیدہ مظلوم تھا، اس کو برپا کیا انہوں نے. کتاب و سنت کا عقیدہ کبھی نہیں، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ مولانا مودودی نے اس کے بارے میں کوئی تعریف کی ہو. حالانکہ مکہ مدینہ میں نے دیکھا ان کو آئے تھے، جامعہ اسلامیہ کے بعض مجالس کے رکن تھے، وہ آئے تھے. کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی تعریف کی ہو، یا ان کے جو ماننے والے ہیں یا ان کے بڑے لوگ ہیں کبھی انہوں نے کوئی تعریفی الفاظ کہ وہاں ہو سکتا ہے مداراتن کبھی کسی نے کہہ دیا، لیکن میں نہیں جانتا کہ کھل کر کے تائید مملکت کی کوئی نہیں کر رہا ہے. اسی طرح اخوان المسلمین میں بڑے لوگ جو پہلے تھے، سید قطب وغیرہ، کبھی ان کی تحریر میں یہ چیز نہیں آئی کہ اس زمانے میں سعودی حکومت جو ابھری ہے وہ الحمدللہ کتاب و سنت کی پابند اور کتاب و سنت پر عامل ہے. کہیں نہیں ذکر کیا. اور امن جو قائم کیا اس کا بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ ادبا لوگ جو حج پہ آئے تھے انہوں نے ذکر کیا. شکیب ارسلان کہتے ہیں الارتسامات اللطاف میں کہ اس سے پہلے ہم نے حج کیا، ہر قطرے پر، ہر زمین کے ہر بالشت پر، ہر شبر پر خوف پھیلا ہوا تھا، لوگ مقتول ہو رہے تھے. لیکن آل سعود کے زمانے میں جو امن قائم ہوا ہے، اب اس کا امن سے بڑھ کر کے امن کی کوئی لالچ نہیں کی جا سکتی ہے. البتہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امن کو محفوظ رکھے. یہ شکیب ارسلان ایک ادیب نے کہا. لیکن ہمارے ان دین کے جو حکومت الہیہ کے جو ذمہ دار ہیں ان کی زبان سے کبھی یہ بات نہیں نکلی کہ اس کی طرح سے تعریف کریں، اور ہمیشہ اس کے پیسوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں. میں یہ بات کھل کر کے اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یقیناً یہاں بھی مکے اور مدینے میں بیٹھ کر کے کسی بھائی نے بتایا کہ میں ان سے اب گھن آ گئی ان کو، جب بھی بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے چائے پئیں گے ٹون سے، اور بس ہاں کیا حالات ہیں بھائی،
ہاں یمن میں اتنے مارے گئے، بڑا ظلم کر رہی حکومت، اور یہ ہے وہ ہے. اس طرح کے لوگ ہیں اس زمانے میں بھی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور یہ 2500 سال سے 3000 سال سے یہاں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ان کے بچے یہیں کے خرچ پہ یا یہیں کے پیسے کا کو حاصل کر کے امریکہ، لندن اور جرمنی پڑھ رہے ہیں. بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن کتنے بڑے غدار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات ان کو پہنچے اور وہ سوچنے کی تکلیف کریں، کچھ سوچیں اور سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک خوشخبری ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا ہم اس میں مزید حسن کی زیادتی کریں گے. ہم اس میں حسن کی زیادتی کریں گے. حسن کی زیادتی کیا ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 نیکی کے برابر. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس میں بڑھائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس میں حسن بڑھاتے ہیں. ایک معنی یہ بھی ہے، اور ایک معنی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کو کھینچتی ہے، اور انسان جو ہے اپنے نیکی کو مزید اچھے انداز سے برتنے لگتا ہے. نماز پڑھا، ایک پہلی نماز پڑھی، ایک نو مسلم ہے، دوسری نماز پڑھی، تیسری نماز پڑھی، ہر صلاۃ اس کی پہلی صلاۃ سے اچھی ہوتی جائے گی. ہر دعا اس کی اللہ تعالیٰ کے جناب میں اچھے سے اچھی ہوتی جائے گی اللہ کی توفیق سے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں، غفور شکور اور قدردان ہیں نیکیوں کے. ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق. ام یقولون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ افترى على الله كذبا، پیارے رسول نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے. افترى على الله كذبا، یہ جھوٹ بولا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور جو احکام لے کے آیا ہوں وہ اللہ کے رسول کے اللہ کی طرف سے. فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر حقیقت ایسی ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے منہ پر مہر لگا دیتا، بولنے نہیں دیتا. اللہ پر افطرا یہ آسان نہیں ہے. اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو چھوڑ دیتا تو آخرت میں اس پر سخت حساب ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو کھل کر کے کہا ہے. دوسری آیت میں پیارے رسول سے کہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثم لقطعنا منه الوتين ولو تقول علينا بالاقاويل، اگر اپنی طرف سے کوئی بات مجھے میری طرف منسوب کرے لاخذنا منه بالوتين، اس کی شہ رگ ہم کاٹ دیں گے. لقطعنا منه الوتين، تو ہم اس کے شہ رگ کو کاٹ دیتے. تو اللہ کے انبیاء کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی بات بولتے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کی طرف سے. ہاں اگر اپنی رائے سے کوئی بات بولی تو اس کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے. اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تصویب کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کی تصویب یا اس پر تعریف کرتا ہے. یہ قرآن اور حدیث میں اس کے بہت سی اس کی مثالیں ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، لیکن اللہ کیوں چاہے گا جب آپ سچے ہیں اور سچوں کی مدد کا ان اللہ مع الصادقین وکونوا مع الصادقین کا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں آپ کے منہ پر مہر لگائے گا؟ نہیں چاہے گا، کیونکہ اس وقت چاہے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کریں گے، اپنی طرف سے کوئی بات کر کے کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق، اگر کوئی بات رسول کہہ بھی دے، کوئی عالم کہہ بھی دے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کے رہے گا، کوئی دوسرا اٹھ کر کے اس کو بیان کرے گا. وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو سے حق ظاہر کر رہا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کو بھی یا جو خیالات آتے ہیں ان سب کو جاننے والا ہے، اگرچہ اس کا اظہار زبان سے نہ کریں. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.